جی اسٹارٹ کرتے ہیں. رپورٹ بلڈر، ڈیولپر سوٹ، رپورٹس ڈیولپر. یہ تو پرانا والا ہے، یہ نیا والا ہے. اوریکل ڈیولپر سوٹ، یہاں سے رپورٹس ڈیولپر، اینڈ یہاں پہ رپورٹ بلڈر. جی 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 ویلکم ٹو دا. سب سے پہلے آپ کو آپشنز دے رہا ہے رپورٹ وزٹ. وزٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی نمبر آف اسٹیپس جو کلک سے آپ کا رپورٹس، یعنی کہ آپ کو کچھ بھی ٹائپ نہ کرنا پڑے، جسٹ ماؤس سے آپ کی رپورٹ تیار ہو جائے گی، وزٹ اسٹارٹ ہوگا. اگر رپورٹ آپ نے مینولی بنانی ہے اور کوئی رپورٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو اوپن کرنا. اور اب کیونکہ مجھے نئی رپورٹ بنانی ہے، اچھا رپورٹ بنانے سے پہلے آپ کو کیوری، اس میں اصل چیز ہے جو آپ نے ایس کیو ایل پڑھی ہے، ایس کیو ایل اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو انوائرمنٹ سمجھ میں آ جائے گا، رپورٹ بنانا سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آپ کو بنانا کیا ہے، یعنی کہ ریکوائرمنٹ کیسے لینی یوزر سے، یعنی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کس طرح آپ نے رپورٹ بنانی ہے، تو وہ پہلے پتہ ہوگا. اس کے بعد پھر آپ اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں. اصل جو چیز ہے اس میں کیوری ہے. جتنی کیوری اسٹرانگ آپ لکھ لیں گے اتنی رپورٹ آپ کی بہتر بن جائے گی. تو یوز دا رپورٹ وزٹ. ویلکم ٹو دا رپورٹ وزٹ. اچھا اس میں جو ہے کچھ سلیبس اس کا رپورٹ کا ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ چیپٹر بائی چیپٹر چلیں تو رپورٹ بلڈر سمجھ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ لاسٹ چیپٹر میں جا کے بتا رہا ہوں. اس کا مکس اپ ہے، وہ ایک چیپٹر وائز چلتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کو ایک اس میں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ انٹیگریٹڈ لنکنگ ہوں گی، آپس میں لنک ہوں گی کہ ہاں پریکٹیکلی. یعنی کہ اگر آپ بکس کو لے کے اگر چلتے ہیں تو ہم اس پہ رپورٹ نہیں بنا سکتے. وہ اینڈ پہ جا کے آپ کو رپورٹ بنانا سکھائے گا، اور وہ بھی رپورٹ اس لیے اس کے سلیبس سے میں فالو نہیں کروں گا. آپ کو میں بکس پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، مطلب کہ ٹاپک سارے کور اپ ہوں گے، لیکن طریقہ کار میرا لرننگ کا جو پڑھانے کا وہ صرف اس طرح کا ہوگا کہ جو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس کو اسی وقت جو پڑھا دیا جائے، نہ کہ یہ نہ کہ اس کا ویٹ کیا جائے چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں رپورٹ 10G کے اندر رپورٹ کے لے آؤٹ جو ہیں دو طرح کے ہیں. ایک پیپر لے آؤٹ ہے، ایک ویب لے آؤٹ ہے. رپورٹ کے دو آڈینس رپورٹس جو رپورٹس بنا سکتے ہیں، اس میں رپورٹ بلڈر کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈیولپرز ہیں جو رپورٹ بنا سکتے ہیں. ایک وہ ڈیولپر جو کہ جن کو HTML کا نہیں پتا، نالج نہیں پتا، کیونکہ یہ رپورٹ جو بنانی ہے یہ اوپن کس میں ہونی ہے؟ HTML میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فارمز پڑھے تھے، تو فارم جو ہے وہ آپ کے رن کس پہ ہوتے ہیں؟ براؤزر میں. ٹھیک ہے، تو رپورٹ کس میں اوپن ہوگی؟ HTML میں، کیونکہ آپ کی یہ ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن. یعنی کہ آپ نے فارم بنایا ہے ڈیٹا انٹری کا، انٹرنیٹ کے تھرو اس میں ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ رپورٹنگ دیکھیں گے تو رپورٹنگ یا تو PDF میں اوپن ہوگی یا پھر کس میں اوپن ہوگی؟ HTML کے فارم میں. تو یہاں پہ رپورٹ بنانے کے دو آڈینس یہاں پہ ہیں انوالو. ایک وہ آڈینس جو کہ HTML کو نہیں جانتے،
اسکرپٹنگ لینگویج کو نہیں جانتے، وہ آڈینس، وہ ڈیولپر، رپورٹ ڈیولپر جو کہ ٹریڈیشنل جو ڈیولپر اوریکل پر ڈیولپر 2000 تھا، یعنی کہ رپورٹ 5 آیا، رپورٹ 6 آیا، اس ٹائپ کے اگر ڈیولپرز ہیں، یعنی کہ ٹریڈیشنل ڈیولپمنٹ اوریکل آپ کو دیتا ہے. یعنی کہ اس میں آپ رپورٹ بنائیں گے ایسے ہی جیسے آپ فارم 5 میں بناتے تھے، فارم 6 میں بناتے تھے. اس میں بھی رپورٹ آپ اسی میتھڈ سے بنائیں گے، اسی میتھڈ سے رپورٹ کو کسٹمائز وغیرہ سارے کریں گے. وہ ہے ایک ٹریڈیشنل میتھڈ، اس کو ہم بولتے ہیں پیپر لے آؤٹ، جس میں آپ کو وداؤٹ HTML نالج آف HTML کوڈ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو JSP آنی چاہیے لیکن اسکرپٹنگ لینگویج. جو دوسرا جو ہے یہ ویب لے آؤٹ ہے. یہ وہ آڈینس ہیں جو HTML جانتے ہیں اور اسکرپٹنگ لینگویج جانتے ہیں. JSP اسکرپٹنگ لینگویج ہوتی ہے جو کہ ڈائنامک ویب پیج جنریٹ کرنے کے لیے. ASP ہے، ٹھیک ہے، JSP ہے اور PHP ہے. بے شمار اسکرپٹنگ لینگویج ہیں جن کا مقصد کیا ہے؟ ڈائنامک ویب پیج جنریٹ کرنا. اگر آپ کوئی نیوز کی سائٹ پہ چلے جائیں یا آپ جیو کی نیوز کی سائٹ پہ چلے جائیں، اس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر 10 منٹ کے بعد نیوز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہر 10 منٹ کے بعد نیوز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو HTML کا تھوڑا سا نالج ہے تو HTML پیج میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹیگ ہوتا سارا، اس میں ٹیگ سٹارٹ اور ٹیگ اینڈ، ہر چیز کو ٹیگ میں ہینڈل کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ جو پیج وہ ہر 10 منٹ کے بعد اپڈیٹ کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ہر 10 منٹ کے بعد وہ پیج بار ٹائپ کرتے ہیں؟ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی کہ نیوز کی اگر آپ کو سائٹ دیکھیں تو ہر 10 منٹ کے بعد کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایون کہ ہر 2 منٹ کے بعد اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اتنی جلدی دوبارہ ویب پیج بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نیوز کی سائٹ میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں اسٹیٹک ہوتی ہیں جو فکس ہوتی ہیں، ہیڈنگ امیج کلک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر چینج کیا ہوتا ہے؟ نیوز. اس کا مطلب کہ ویب پیج کے 2 پورشن ہے، ایک ڈائنامک پورشن، ایک اسٹیٹک ہے. اسٹیٹک جو امیج لگا ہوا ہے، جو چیزیں فکس ہیں، جیو کا لوگو ہے اور جو چیزیں لنکس ہیں وہ فکس ہیں، ہائپر لنکس، فریم وغیرہ سب فکس ہیں. اندر چینج کیا ہو رہا ہے؟ نیوز. یعنی کہ اس میں اس ویب سائٹ پہ کچھ حصہ ڈائنامک ہے، کچھ حصہ اسٹیٹک ہے. اگر آپ HTML کا کوڈ جانتے ہیں تو آپ اسٹیٹک پیج ڈیزائن کریں گے، اسٹیٹک HTML پیج ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ڈیٹا دکھانا ہے وہ ہم ڈیٹا ہمارا کہاں سٹور ہے؟ ڈیٹا بیس. اس کا مطلب ہے جو ساری نیوز ہیں وہاں پہ جو ہر 2 منٹ کے بعد نیوز کیسے اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کی پنچ آپریٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ایک ڈیٹا انٹری فارم دیا گیا ہوا ہے. وہ اس فارم میں ہر نیوز لیٹسٹ لکھتے رہتے ہیں اور وہ جو ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ڈیٹا بیس میں جا رہا ہے. اور وہ ڈیٹا پھر وہ ویب پیج کے اوپر جو آتا ہے تو پھر وہ ڈائنامکلی آتا ہے. یعنی کہ ایک اسٹیٹک پیج اپروچ ہوتی ہے، ایک ڈائنامک ہے. کون سی اپروچ بہتر ہے؟ جو ہے ڈائنامک ہے. تو اگر آپ کو ڈائنامک ویب سائٹ یہاں بنانی ہے جس میں ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک ہے تو آپ کون یوز کریں گے؟ کریٹ ویب لے آؤٹ ہوگی. یہی کام آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں لمیٹیشن آ جاتی ہے. اس میں کھلا ہے آپ کو اگر HTML کا نالج ہے جتنا مرضہ آپ کو پتا ہے کہ اب تو مارکیٹ میں بڑے HTML کے پیج ڈیزائننگ کے ٹول آ گئے ہیں. کلک سے آپ کا HTML پیج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. مائکروسافٹ کے اپنے آفس کے ساتھ بھی انسٹال ہوتا ہے. کون سا ہے وہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سر یہ میرے خیال میں آپ نیچے والا کا بتا رہے ہیں، اوپر والا سب سے بیسٹ آپشن ہوگا کیونکہ اس میں دونوں میں. ہاں وہ اوپر والے جو ہے دونوں میں ہے. ایک یہ والا ہے، ایک یہ والا ہے. جو نیچے والا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا ٹریڈیشنل وے ہے. یہ نہیں اسٹیٹک وے نہیں، یہ آپ کا ٹریڈیشنل وے ہے. یہ آپ کا وہ وے ہے اگر آپ کو HTML کا کوڈ کا نالج کا پتا ہے. آپ ایک کسی بھی ٹول میں HTML کا پیج بنائیں اسٹیٹک، اور اس اسٹیٹک پیج کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈائنامک اپروچ، ڈیٹا نیوز وغیرہ چینج کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیٹا بیس لنک. تو اس کے لیے پھر ہمیں اسکرپٹنگ لینگویج پڑھنی پڑے گی، JSP. یعنی کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں آپ کو آنی چاہیے، HTML کوڈنگ آنی چاہیے اور دوسرا JSP آنی چاہیے. تب آپ یہ رپورٹ بنا سکتے ہیں، کریٹ
web layout only. یہ رپورٹ جو ہے اچھا اس کا بھی آؤٹ پٹ جو ہے رپورٹ کا کس پہ کھلے گا؟ HTML پیج پہ, اور اس کا بھی کھلے گا HTML پیج پہ. لیکن یہ چونکہ ہم HTML کا نالج نہیں رکھتے, ہم صرف رپورٹ ٹریڈیشنل وے سے بنائیں گے, کمپائل کریں گے, وہ خود ہی اس کو HTML پیج پہ کنورٹ کر دے گا. تو پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کریٹ پیپر لے آؤٹ اونلی. اور اگر یہ جو ہے یہ صرف پیپر لے آؤٹ اونلی بنانے کے لیے, یہ ویب لے آؤٹ اونلی بنانے کے لیے, اور اگر آپ دونوں کا مکسر چاہتے ہیں, ٹریڈیشنل وے بھی چاہتے ہیں, JSP بھی چاہتے ہیں, HTML بھی چاہتے ہیں, تو پھر آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی مجھے جو یوز کرنا ہے وہ ہے جو آپ کا تھرو آؤٹ پوری جو بک ہے وہ اس کے اوپر ہے, کریٹ پیپر لے آؤٹ اونلی. اور یہ جو آپ کی ویب لے آؤٹ ہے رپورٹ یہ والی, اس کے اوپر صرف ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے پیپر ویب لے آؤٹ رپورٹ کیسے بنانی ہے. تو ابھی ہم یہ چوز کریں گے کریٹ پیپر لے آؤٹ اونلی. اب یہاں پہ آگے ڈفرنٹ رپورٹ کے فارمیٹ ہیں. ٹیبلر ہے, ٹیبلر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل ریکارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اوپر ہیڈنگ نظر آ رہی ہے ٹیبلر, ٹھیک ہے, ملٹی ریکارڈ. تو یہ ایک سٹائل ڈفرنٹ یہاں پہ رپورٹ کے ٹیمپلیٹس دیے ہیں, سٹائل دیے ہیں کہ آپ نے رپورٹ کیسی بنانی ہے. اوپر ہیڈنگ آ رہی, نیچے ڈیٹا آ رہا ہے. ایک ہے آپ کی گروپ لیفٹ رپورٹ جس میں کیا ہے ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے اور اس کے اندر امپلائیز آ رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے اس کے اندر امپلائی آ رہے ہیں. ہیڈنگ ریپیٹ, ہیڈنگ صرف ایک دفعہ آ رہی ہے. تو ڈفرنٹ اس کے سٹائل ہیں. جو ہم آگے پڑھیں گے تو تمام ہم سٹائلز میں کور اپ کریں گے. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں ٹیبلر. سر یہ جو لیفٹ گروپ ہے سر, اس میں اوپر ہیڈنگ ہے, یہ بتایا گیا ہے. ہاں جی, جو ہاں ریڈ کلر کے, ہاں ریڈ کلر کی, یہ آپ کے یہ اس پہ جو ہے گروپنگ ہوئی ہوئی ہے. اس پہ یہ گروپنگ لیفٹ سائڈ پہ ہوئی ہے, گروپ ابو کا, یہ گروپنگ اوپر کی سائڈ پہ ہوئی ہوئی ہے ابو. تو ابھی بنا کے دیکھتے ہیں. رپورٹ کا ٹائٹل جو آپ نے دینا ہے امپلائی سر. یہ ڈیولپر کے لیے ہمارا اوریکل 9i بھی انسٹال ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے ڈیٹا فیبریکیشن انسٹال ایگزیکٹلی ڈیٹا وہیں سے اٹھائے گا. بغیر تو نہیں چلے گا. نہیں, اس کے بغیر رپورٹ کیسے بنے گی. دونوں انسٹال کرنے پڑیں گے. جی بالکل. اچھا اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 10G میں بہت فیچر ہے اس کے اندر کہ آپ جو سورس ہے, ایک تو ڈیٹا آپ نے کہاں سے اٹھانا ہے, ڈیٹا بیس سے. ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, SQL کیوری چاہیے. اگر آپ کی کوئی ٹیکسٹ فائل بنی ہوئی ہے, ٹیکسٹ فائل میں ڈیٹا پڑا تو وہاں سے بھی ڈیٹا اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی یہ نوٹ پیڈ کی فائل ہے یا ایکسل کی ایک کاما سپریٹر فائل ہے, CSV فائل ایکسل کی ہے, کاما سپریٹر فائل ہے, اس کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس اوریکل لگائیں, آپ اس رپورٹ کے پیچھے ایک ٹیکسٹ فائل بھی لگا سکتے ہیں اگر اس پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس فارم میں. تو تب یہ ڈفرنٹ سورس ہیں. XML کیوری ہے, تو ابھی ہم پڑھتے ہیں SQL کیوری کہ ہمیں جو سورس اور ڈیٹا ہم نے اٹھانا ہے وہ ڈیٹا بیس اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے کیوری ٹائپ کرنے کے یہاں پہ 3 وے ہیں. ایک تو یہاں خود سے لکھ دیں, کیوری ٹائپ کر دیں جس پہ آپ نے رپورٹ بنانی ہے. مجھے ایمپ نمبر چاہیے, ای نیم چاہیے, جاب چاہیے, سیل چاہیے, ڈپارٹمنٹ نمبر چاہیے, فرام. ٹھیک ہے. تو یہ کیوری آپ نے خود سے ٹائپ کر دی. اگر آپ نے کوئی اسکرپٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں جس کی ایکسٹینشن کیا ہے .SQL, جو SQL میں آپ نے پڑھے تھے کہ اسکرپٹ کیسے بناتے ہیں کہ ایک فائل کے اندر ساری کیوری سٹورڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ سپوز اگر میں اسی کو لے لوں اور اس کا اگر میں اسکرپٹ بنا دوں اسی کیوری کا, ٹھیک ہے, فائل سیو,
یہاں پہ میں m.sql ڈبل کوٹس میں یہ میری ایک اسکرپٹ فائل بن گئی. کہاں بنی ہے؟ یہ رپورٹس کے فولڈر. یعنی کہ یہ میں نے اسکرپٹ فائل بنائی ہوئی ہے، اور اس کو اگر اب میں نے یہاں پہ اگر مجھے کیوری میں نے ٹائپ نہیں کی تو میں نے کوئی فائل بنائی ہوئی، اس میں نے کیوری ٹائپ کی ہوئی ہے، اس کو یہاں سے براؤز کر لیں اور اسے بتا دیں وہ کیوری. یہ m.sql ایکسٹینشن کیا ہے جو میں نے ابھی جو میری اسکرپٹ فائل بنائی ہے اس کو میں نے لوڈ کرا لی. تیسرا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کیوری اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو اوریکل نے آپ کو بڑا ایک آسان وے دیا ہے، کیوری بلڈر. یعنی کہ آپ کو سامنے وہ ٹیبل دے دے گا، جسٹ ماؤس سے آپ کیوری تیار کر لیں. اس ٹول کو آپ انووک کریں. اب یہ ٹول ڈیٹا بیس سے مانگے گا جو کنیکشن اسکاٹ ٹائیگر اور کیا ہے اس کا DB 99. یہ دیکھیں ڈیٹا بیس کے ساتھ جیسے کنیکشن ہوا ہے تو اس نے کہا ہے یہ ٹیبل اسکاٹ میں پڑے ہوئے ٹیبل ہیں، ویو ہیں، جس سے بھی آپ نے فلٹر کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے بنانا ہے ایم پہ انکلوڈ، ٹھیک ہے، کلوز. یہ آپ کے سامنے آ گیا ڈیٹا، یہ سارا لے آؤٹ آ گیا. جو کالم آپ کو چاہیے، آپ کو ایپ نمبر چاہیے، ای نیم چاہیے، جاب چاہیے، یا اس پہ کلک کریں سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. مجھے سارے نہیں کرنے ہیں، مجھے جو کرنے ہیں ایمپ نمبر، ای نیم، جاب، ہائر ڈیٹ، سیل، ڈپارٹمنٹ نمبر. اور اگر آپ نے اس میں کوئی مزید لگانی ہے کنڈیشن، سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ